آج کل نا ہر طرف ڈیٹا اور معلومات کا ایک شور سا مچا ہوا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اسمارٹ فون کے ایک کلک سے لے کر سڑکوں کے کیمروں تک سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بالکل، مطلب کوئی نہ کوئی الگورتھم ہمارے ہر قدم کو اور ہماری ہر پسند کو باقاعدہ ٹریک کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جدید انسان تاریخ کی سب سے کڑی نگرانی میں رہ رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ یہ سارا کا سارا ڈیٹا بالکل بے جان ہے۔ مطلب یہ مشینیں محض ایک سرد حقائق کا انبار جمع کرتی ہیں۔ ان کیمروں کو انسان کے ارادے، اس کے احساس یا اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ دیکھیں، موجودہ دور کی یہ جو نام نہاد نگرانی ہے نا، یہ واقعی روح سے خالی ہے۔ یہ صرف ظاہر کو قید کرتی ہے، باطن تک اس کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ مطلب ڈیٹا یہ تو بتا دے گا کہ ایک شخص کس وقت کہاں کھڑا تھا، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ اس لمحے اس شخص کے اندر کیا ٹوٹ رہا تھا یا کیا جڑ رہا تھا، ہے نا؟ اسی طرح وہ اندرونی کیفیت بھی بالکل غائب ہوتی ہے۔ تو اسی خلا کو سمجھنے کے لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی مختلف اور انتہائی گہرے کائناتی تصور پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی، اور یہ گفتگو یقیناً بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا جو ماخذ ہے وہ ایک قدیم مگر بہت فکر انگیز متن ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت یونس، سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 61 پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اس مواد کو ہم تخلیق کی الہی گواہی کا عنوان دے سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد آج اس کائناتی نظریے کو ڈی کوڈ کرنا ہے کہ کس طرح انسانی اعمال سے لے کر کائنات کے چھوٹے ترین ذرے تک ہر شے ایک مکمل جاندار الہی نگرانی کا حصہ ہے، اور ایک واضح کائناتی ریکارڈ کا بھی۔ جی بالکل۔ یہ کوئی روایتی بحث نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے سے زندگی اور کائنات کو دیکھنے کا پورا فریم ورک ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس فریم ورک کی تہوں کو کھولنا شروع کریں، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ یہ کہ ہم اس مواد کو خالصتاً ایک علمی، غیر جانبدارانہ اور فلسفیانہ زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ مطلب ہمارا مقصد کسی خاص عقیدے کو تھوپنا نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بلکہ ہم اس تحریر میں موجود اس طاقتور تصور کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک مربوط کائناتی نظام کی بات کرتا ہے۔ تو چلیں اس فریم ورک کے سب سے پہلے اور میری خیال میں سب سے حیران کن حصے سے شروعات کرتے ہیں۔ ضرور۔ یہ متن کائنات کی کسی بہت بڑی کہکشاں یا بلیک ہول کے ذکر سے بات شروع نہیں کرتا۔ یہ سیدھا براہ راست انسانی تجربے سے مخاطب ہوتا ہے۔ جی بالکل، انسان کی حالت سے بات شروع ہوتی ہے۔ متن بتاتا ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، الہی گواہی عین اسی وقت موجود ہوتی ہے۔ مطلب ترجمے میں ایک خاص جملہ ابھرتا ہے کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ یہ مشغول ہوتے ہو والی بات بہت گہری ہے۔ جی، یعنی گواہی کا عمل بعد میں نہیں ہو رہا، بلکہ بالکل اسی لمحے میں ریئل ٹائم میں ہو رہا۔ یہ جو عین اسی لمحے والی بات ہے نا، یہ دراصل اس پورے تصور کی جان ہے۔ دیکھیں، اگر اسے تکنیکی زبان میں کہا جائے تو یہ کوئی آڈٹ یا پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہے جو عمل مکمل ہونے کے بعد تیار کی جائے۔ بالکل، یہ ایک ریئل ٹائم کائناتی آگاہی ہے۔ جب انسان کسی عمل میں پوری طرح ڈوبا ہوتا ہے تو وہ کیفیت کائناتی سطح پر ایک گواہ کی موجودگی میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف دور سے دیکھنا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس کیفیت میں انسان کے ساتھ پوری طرح شامل ہونا ہے۔ اچھا، لیکن ذرا رکیں، یہاں نا میرے ذہن میں ایک شدید الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر کوئی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، مطلب ہمارے ہر عمل کو ایک ریئل ٹائم لائیو سٹریم کی طرح مانیٹر کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک بہت خوفناک اور گھٹن زدہ تصور بھی ہو سکتا ہے نا؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ جی، مطلب کیا یہ انسان کو ایک ایسے کائناتی پینوپٹیکن یا قید خانے کا حصہ نہیں بنا دیتا جہاں پرائیویسی کا کوئی وجود ہی نہ ہو؟ کیا یہ ہر وقت کی گواہی محض انسان کو ڈرانے کا طریقہ نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کا یہ سوال بہت فطری ہے، کیونکہ ہم آج کل کے دور میں رہتے ہیں اور جدید ذہن نگرانی کو ہمیشہ کنٹرول سے جوڑتا ہے۔ بالکل، نگرانی کا مطلب ہی شک ہوتا ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ یہاں ہمیں انسانی نگرانی اور اس الہی گواہی کے درمیان ایک بہت ہی باریک فرق کو سمجھنا ہوگا۔ دنیاوی نگرانی شک کے لیے ہوتی ہے، غلطی پکڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس متن میں جس گواہی کا ذکر ہے نا، وہ علم اور رفاقت کا اظہار ہے۔
اس کا مقصد انسان کو ڈرانا نہیں بلکہ اسے اس کی تنہائی سے نکالنا ہے۔ تنہائی سے نکالنا، یہ تو بالکل ہی ایک مختلف زاویہ ہو گیا۔ اس کو تھوڑا مزید کھولیے، گواہی تنہائی کا علاج کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب کائنات کی سب سے بڑی طاقت یہ کہتی ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو وہ گواہ کے طور پر موجود ہے، تو یہ ایک اعلان ہے کہ اس لامحدود کائنات میں انسان لاوارث نہیں ہے۔ واہ، لاوارث نہیں ہے؟ جی، آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہی نا کہ وہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں سمجھ رہا، اس کے اندر کی کشمکش کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ گواہی کا یہ تصور اس کائناتی خلا کو بھر دیتا ہے۔ مطلب انسان خوشی میں ہو، دکھ میں ہو یا کسی کرب میں ہو، وہ لمحہ ضائع نہیں ہو رہا۔ بالکل، کائنات کا خالق اس لمحے میں ایک خاموش مگر مکمل رفاقت کے ساتھ موجود ہے۔ یار، یہ بات تو واقعی سوچ کا زاویہ ہی بدل دیتی ہے۔ یعنی اگر ایک مصور اکیلے کمرے میں کینوس پر رنگ بکھیر رہا ہے اور اس کے ذہن میں ایک اضطراب ہے، جی، یا کوئی آدھی رات کو خاموشی سے کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ دنیا سو رہی ہے، تو وہ کیفیت کائناتی سطح پر گم نہیں ہو رہی۔ بالکل گم نہیں ہو رہی، وہ دیکھی اور محسوس کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ایک ریئل ٹائم لائیو سٹریم کی طرح ہے، لیکن خوف کے لیے نہیں، بلکہ عدم تنہائی کے ایک پراسرار احساس کے لیے۔ اور آپ دیکھیں، یہیں آ کر یہ تصور ایک فلسفے سے بڑھ کر انسان کی نفسیاتی اور جذباتی ضرورت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، یہ کائنات کوئی ایسی مشین نہیں ہے جسے ایک بار چابی دے کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ جی، بلکہ یہ ایک جاگتا ہوا مسلسل وجود ہے۔ لیکن اچھا، اگر ہم اس ہر لمحے کی آگاہی کو تسلیم کر بھی لیں تو فوراً ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا؟ اس آگاہی کا پیمانہ، مطلب انسان اربوں کی تعداد میں ہے اور ہر سیکنڈ میں ہزاروں اعمال جنم لیتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر ڈیٹا کو پروسیس کرنے کا خیالی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل، انسانی دماغ کے لیے یہ تصور کرنا ہی مشکل ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ متن صرف انسانوں پر نہیں رکتا، یہ اچانک ایک ایسی چھلانگ لگاتا ہے جو ذہن کو اور الجھا دیتی ہے۔ آپ اس حصے کی بات کر رہے ہیں جہاں ذرے کا ذکر آتا ہے؟ جی بالکل، متن واضح کرتا ہے کہ انسان کے اعمال تو ایک طرف، آسمانوں اور زمین میں ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر وزن بھی رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی نفسیات کے مائکروکازم سے سیدھا کائنات کے میکروکازم کی طرف ایک بہت غیر معمولی چھلانگ ہے۔ لیکن مجھے اس موازنے پر شدید حیرت ہوتی ہے۔ دیکھیں، کائنات کی وسعت اتنی بڑی ہے، اربوں نوری سال دور گیلیکسیاں ہیں۔ بالکل۔ تو وہاں اچانک ایک انتہائی چھوٹے اور بظاہر حقیر سے ذرے کا ذکر کیوں؟ مطلب میں اس کو ایسے سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک طاقتور دوربین سے کائنات کو دیکھا جا رہا ہو، جی، اور بالکل اسی سیکنڈ میں ایک انتہائی طاقتور خوردبین سے مٹی کے ایک ذرے کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہو۔ کیا آسمانوں کی بات کرتے ہوئے مٹی کے ذرے کو بیچ میں لانا عجیب نہیں لگتا؟ انسان کے لیے تو ذرے کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی تو وہ فکری مغالطہ ہے جسے یہ متن توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ان کے سائز یا فوری اثرات سے لگاتا ہے۔ ہمارے دماغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر اہم معلومات کو نظر انداز کر دے، ورنہ ہم تو پاگل ہو جائیں گے۔ بالکل، ہم صرف اہم چیزوں پر فوکس کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک پہاڑ بہت اہم ہے، لیکن جوتے سے لگی ہوئی مٹی کا ذرہ ایک شور یا فالتو ڈیٹا ہے، ہم اسے فلٹر کر دیتے ہیں۔ لیکن الہی علم کے لیے ایسا نہیں ہے۔ بالکل، ایک مطلق اور کائناتی علم کے لیے شور یا فالتو ڈیٹا کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ وہاں ہر چیز سگنل ہے۔ واہ، یہ سگنل اور شور والی تشبیہ بہت شاندار ہے۔ مطلب کائناتی نگاہ کے لیے کوئی چیز اتنی چھوٹی نہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے، اور کوئی اتنی بڑی نہیں کہ نظروں میں نہ سما سکے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، دونوں کے لیے یکساں توجہ درکار ہے۔ اور ایک اور بات، متن میں صرف ذرے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مثقال ذرہ یعنی ذرے کے وزن کا ذکر ہے۔ وزن؟ اس کی کیا اہمیت ہے یہاں؟ وزن کسی چیز کی ساخت، اس کی کشش ثقل اور کائنات میں اس کے ٹھوس وجود کی علامت ہوتا ہے۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا پورا توازن انہی ذرات کے انتہائی نپے تلے وزن پر قائم ہے۔ یعنی اگر ایک الیکٹران کا وزن تھوڑا سا بھی بدل جائے تو کائنات تباہ ہو سکتی ہے۔
بالکل. تو جب متن کہتا ہے کہ ذرے کا وزن بھی پوشیدہ نہیں، تو یہ دراصل اعلان ہے کہ کائنات میں کچھ بھی رینڈم یا لاوارث نہیں ہے. ہر ذرہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کائناتی ریڈار پر موجود ہے. تو اگر ہم اس نقطے کو پچھلی بات سے جوڑیں تو پیغام کچھ یوں بنتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں اگر ایک معمولی آنکھ سے نہ نظر آنے والا ذرہ نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا، جی. تو ایک انسان جو اس ذرے سے خربوں گنا زیادہ پیچیدہ ہے، شعور رکھتا ہے، اس کا عمل یا اس کی خوشی کیسے اوجھل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح یہ ذرے کی مثال دراصل انسان کو اس کی اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ہے. مطلب یہ انسانی ذہن کے بنائے ہوئے سائز اور اہمیت کے فرق کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے؟ بالکل، کیونکہ اہمیت وجود کی ہوتی ہے، جسامت کی نہیں. اچھا، 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے. کائنات میں ہونے والا ہر ایٹمی ری ایکشن، ہر ذرے کا وزن، سیاروں کی گردش اور اربوں انسانوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا، سب کچھ باریکی سے دیکھا جا رہا ہے؟ ایک لامحدود مقدار کا ڈیٹا. جی. ہم انسان تو ذرا سے ڈیٹا پر ہانپنے لگتے ہیں نا، ہماری سرورز ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام تر کائناتی ڈیٹا آخر جاتا کہاں ہے؟ اس کا ہوتا کیا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس متن کے آخری اور شاید سب سے پراسرار حصے کی طرف لے جاتا ہے. وہ حصہ کون سا ہے؟ وہ ہے اس سارے علم کا ایک واضح کتاب میں محفوظ ہونا. متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس واضح کتاب یعنی کتاب مبین میں درج نہ ہو. اس واضح کتاب کے تصور نے مجھے سب سے زیادہ الجھایا ہے. اگر میں اسے آج کی تکنیکی زبان میں ڈھالوں نا، تو یہ ایک حتمی کائناتی ڈیٹا بیس محسوس ہوتا ہے. جی، ایک ایسا سرور جو کبھی کرپٹ نہیں ہوتا. بالکل، جہاں فائلیں ضائع نہیں ہوتی، کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. لیکن یہاں ایک بہت ہی بنیادی الجھن پیدا ہوتی ہے جس کا جواب ملنا ضروری ہے. وہ کیا الجھن ہے؟ دیکھیں، اگر ہر چیز ذرے سے لے کر کائنات تک اور انسان کے ہر عمل سے لے کر ہر خیال تک اس کتاب میں پہلے سے یا بے وقت درج ہو رہی ہے، تو پھر انسان کے اپنے آزاد ارادے کا کیا جواز بچتا ہے؟ یہ تصور تو سراسر جبر یا ڈٹرمنزم لگتا ہے. مطلب جیسے اسکرپٹ پہلے ہی لکھا جا چکا ہو اور ہم بس کٹ پتلیوں کی طرح ایکٹنگ کر رہے ہوں. یہ ایک انتہائی کلاسک اور عام فکری مغالطہ ہے جو ایسے کائناتی ریکارڈ کے تصور سے جنم لیتا ہے. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم متن کے الفاظ پر غور کریں تو وہاں گواہی دینے اور درج کرنے کا ذکر ہے، کسی چیز کو زبردستی کروانے کا نہیں. اس فرق کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے. زبردستی کروانا اور درج کرنا الگ کیسے ہیں؟ بالکل، اس کو یوں سمجھیں، اگر ایک ماہر موسمیات اپنے علم اور آلات سے یہ پیش گوئی کر لے یا درج کر لے کہ کل بارش ہوگی، صحیح، اور کل واقعی بارش ہو جائے، تو کیا اس ماہر موسمیات کی پیش گوئی نے بارش برسائی؟ ہاں، نہیں، بالکل نہیں. اس نے تو صرف حقائق کو درج کیا تھا. بالکل اسی طرح یہ کائناتی کتاب حقائق کو تخلیق کرنے کا میکانزم نہیں ہے، یہ ان حقائق کو ان کی مکمل سچائی کے ساتھ محفوظ کرنے کا نظام ہے. یہ ریکارڈنگ انسان کی آزادی چھینتی نہیں ہے، بلکہ اس آزادی کے استعمال کو محفوظ کرتی ہے. یہ تشبیہ تو بہت زبردست ہے. مطلب ریکارڈ کرنا عمل کا سبب نہیں بنتا، بلکہ عمل کی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے. جی ہاں. مگر ایک سوال اور ہے، اس کتاب کو واضح کیوں کہا گیا ہے؟ کتاب تو صرف کتاب بھی ہو سکتی تھی. یہ مبین ہونے کی صفت کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ دراصل اس پورے نظام کی سب سے بڑی خوبی ہے. دیکھیں، دنیا میں انسان جو بھی ریکارڈ بناتا ہے، جو تاریخ لکھتا ہے، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ابہام ہوتا ہے. بالکل، ہسٹری تو ہمیشہ لکھی ہی فاتحین کی طرف سے جاتی ہے. حقائق کو توڑا مروڑا جا سکتا ہے. جی، سیاق و سباق غائب کیا جا سکتا ہے، ہماری یادداشت بھی تو ہمیں دھوکہ دیتی ہے نا. لیکن جب ایک الہی کتاب کو واضح کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچائی کی وہ آخری شکل ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی دوہرا مطلب نہیں ہے. یعنی کوئی انسان دنیا میں اپنے عمل کی 1000 تعویلیں پیش کر لے یا کوئی واقعہ کتنا ہی دھندلا کیوں نہ ہو، اس کائناتی کتاب میں وہ بالکل اسی نیت اور سیاق و سباق کے ساتھ موجود ہوگا جیسا وہ حقیقت میں ہوا تھا. واہ، یہ تو ایک طرح سے مکمل اور حتمی انصاف کی بنیاد بنتی ہے نا؟ بالکل، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد یا اتفاقیہ نہیں ہے. اور آپ ایک اور بات نوٹ کریں. کیا؟
متن میں لکھا ہے کہ کوئی چیز ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی وہ درج ہے۔ صدیوں پہلے جب یہ متن آیا تو انسان کے علم میں ذرے سے چھوٹی کسی چیز کا تصور ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ آج سائنس الیکٹرانز اور کوانٹم پارٹیکلز کی بات کرتی ہے۔ جی، اور اس کائناتی ریکارڈ کا ان مائکرو سطحوں تک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری سائنس کی حدیں جہاں ختم ہوتی ہیں، یہ واضح کتاب وہاں بھی موجود ہے۔ اس نظام میں کوئی بلائنڈ سپاٹ ہے ہی نہیں۔ کمال ہے۔ اس ساری گفتگو نے تو دماغ کے کئی بند دروازے کھول دیے ہیں۔ کائنات کی اتنی باریک نگرانی اور حفاظت کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پورے سفر کو ذرا ترتیب میں لے آئیں تاکہ تمام کڑیاں آپس میں جڑ جائیں۔ جی، ایک فکری خاکہ ذہن میں تازہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے آغاز کیا تھا براہ راست انسانی تجربے سے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اس کا ہر عمل، چاہے وہ بالکل اکیلے میں ہو، ایک کائناتی رفاقت اور الہی گواہی کا حصہ ہوتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی سرد نگرانی نہیں بلکہ انسان کے وجود کو اہمیت دینے والا عمل ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ علم صرف انسان تک محدود نہیں، بلکہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ اپنے پورے کائناتی وزن کے ساتھ اس علم سے باہر نہیں۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ بڑی کہکشائیں ہوں یا چھوٹے ذرات، لامحدود نگاہ کے سامنے سب برابر توجہ رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اس حیرت انگیز نتیجے پر پہنچے کہ یہ سارا ڈیٹا ایک حتمی کائناتی ڈیٹا بیس، یعنی ایک واضح کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ریکارڈ جو مطلق سچائی اور انصاف کا ضامن ہے۔ یہ تینوں پہلو مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس نظام میں کچھ بھی، بالکل کچھ بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اور اسی رائیگاں نہ جانے والے نقطے پر میں آخر میں ایک ایسا خیال پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے بات کی کہ اس واضح کتاب میں ذرے سے بھی چھوٹی چیزیں درج ہیں۔ اب ذرا اس کو اپنی روزمرہ زندگی پر اپلائی کر کے دیکھیں۔ زندگی میں ایسے بے شمار لمحات آتے ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ آپ کا اشارہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں یا ارادوں کی طرف ہے جو شاید کبھی عمل نہیں بن پاتے؟ اسی طرف ذرا سوچنے کی بات ہے وہ چھوٹے چھوٹے اچھے ارادے جو ہم وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پورے نہیں کر پاتے، یا وہ خاموش دعائیں جو ہم دل میں کسی اجنبی کے لیے مانگتے ہیں۔ بالکل۔ یا کسی غصے کے لمحے میں محض کسی کی دل آزاری سے بچنے کے لیے خاموش ہو جانا۔ دنیا کی نظر میں یا شاید ہماری اپنی نظر میں بھی ان چیزوں کا وزن ایک ذرے سے بھی کم ہوتا ہے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جی، ظاہری طور پر تو کچھ نہیں بدلتا، لیکن اس کائناتی سچائی کی روشنی میں یہ سب کچھ، یہ ذرے سے بھی چھوٹی اندیکھی کوششیں اس کتاب کا سب سے روشن حصہ بن رہی ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب بڑے بڑے کارنامے دھندلا جائیں تو انسان کی یہی چھوٹی چھوٹی پوشیدہ نیکیاں کائناتی ریکارڈ میں سب سے زیادہ وزن رکھتی ہوں؟ یہ بہت ہی خوبصورت اور گہرا خیال ہے۔ یہ تصور تو تنہائی میں گزارے گئے ہر لمحے کو اور انسان کی ہر خاموش جد و جہد کو کس قدر معنی خیز اور شاندار بنا دیتا ہے۔ یہ واقعی کائنات اور انسان کے رشتے کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور اسی فکری گہرائی کے ساتھ آج کا یہ گہرا مطالعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے سننے والوں کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ گفتگو کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔